السلام کو اللہ رب العالمین نے متعدد امتحانات میں آزمایا. ان تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انی جاعلک للناس اماما، ان کو تمام انسانوں کا امام مقرر کر دیا، اس اعتبار سے کہ آج کے بعد اب نبوت آپ کی نسل سے ہی ہوگی. جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ ابراہیم کی نسل سے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کے دو معروف بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہیں، جبکہ تیسری نسل بنو قطورہ کے نام سے مدین کے علاقے میں آباد تھی. اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہیں. اسحاق علیہ السلام جو ہے شام میں قیام پذیر ہیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام حکم الہی کے مطابق مکہ میں آباد ہو جاتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی بنتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی مقرر ہوتے ہیں. جب تیسری نسل بنو قطورہ جس کا میں نے ذکر کیا مدین میں، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام نسل ابراہیمی ہیں. ان تمام اقوام کی طرف یہ انبیاء مقرر ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا لقب عبرانی زبان میں اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ یا صفی اللہ، اللہ کا بندہ یا اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا چنیدہ، یہ ان کا لقب ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. یوسف، بنیامین یہ سگے بھائی ہیں، 10 ان کے ستیلے بھائی ہیں. کل یہ 12 افراد مصر آ کر آباد ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر میں حکمران بنتے ہیں. پھر ان 12 افراد سے ان کی نسل آگے بڑھتی ہے. یہ نسل جب آگے بڑھی تو اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. قوم بنی اسرائیل اس طرح پیدا ہوتی ہے. پھر یہ قوم بنی اسرائیل میں متعدد انبیاء چلے آئے. ان کی کتاب تورات ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے لانے والے ہیں. ان میں انبیاء بھی آتے رہے، ان کو حکومت بھی ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے نبی بھی تھے، ان کے حکمران بھی تھے. ایک طویل مدت ان کا جو ہے دور رہا. ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو، جو انبیاء کی اولاد تھی، جن کے پاس تورات تھا، جن کے پاس انجیل تھا، جن کے پاس زبور تھا، جن کے پاس انبیاء کی تمام تعلیمات موجود تھیں، اس قوم بنی اسرائیل کو مقرر کر دیا منصب امامت پر کہ وہ کام جو پہلے نبی کرتا تھا اب وہ کام جو ہے ایک قوم یہ فریضہ انجام دے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کتابوں کی حفاظت کرو گے، ان تعلیمات کے مطابق خود بھی زندگی گزارو گے اور تمام انسانوں کی جانب اس پیغام کو لے کر آگے بڑھو گے. لیکن مرور زمانے کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل نے تورات اور انجیل اور زبور کو پس پش ڈال دیا، تعلیمات انبیاء سے انحراف کر لیا، ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی، من گڑت فلسفے، عقائد، نظریات اختیار کر لیے. نتیجہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور باقی انسانوں کی گمراہی کا سبب بھی بن گئے. ایک زمانہ گزرتا ہے، تقریباً 500-600 سال گزرتے ہیں، پوری زمین تعلیمات الہیہ سے خالی ہے، تعلیمات ربانی سے زمین خالی ہو چکی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ظلم اور ناانصافی پوری زمین پر حاوی ہو چکی ہے. ادھر اسماعیل علیہ السلام کی سے جو نسل بنی ہے اس کو عرب کہتے ہیں، ان کی طرف کوئی نبی پھر نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے، اہل ایمان پر احسان کرتے ہوئے اپنے آخری
پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا.